اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خطاب فرما رہے ہیں، اور خطاب کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اخلاق کا جو اعلیٰ درجہ ہے اس پر فائز ہے۔ آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو آپ کی زندگی پیار، محبت، عفو و درگزر، للہیت اور خلوص اور اخلاق پر مبنی زندگی ہے، اور اللہ کے نبی کا اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہونا یہ امت کے لیے تعلیم ہے کہ زندگی میں جس شعبے سے آپ کی وابستگی ہے، چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہے، چاہے وہ کاروبار کا شعبہ ہے، چاہے وہ تدریس کا شعبہ ہے، جس شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کوئی چیز طبیعت کو ناگوار گزرتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو اخلاق کی طاقت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ کیونکہ ہم اسی نبی کے امتی ہیں، اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس کے سنتوں پر عمل کرنے کے دعوے دار ہیں، تو پھر تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جس طرح کی زندگی گزاری، جس اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری، اس اخلاق کو اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ کسی سے مسکرا کر بات کر لینا، کسی سے نرم لہجے میں بات کر لینا، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہم اگر اس کو اخلاق سمجھتے ہیں تو ہم غلطی پر ہیں۔ آواز ٹھیک آ رہی ہے جی؟ اخلاق صرف اس چیز کا نام نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو اخلاق سمجھیں گے تو یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر پھر ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے نرمی کر سکتا ہے، دنیا کے اندر ہر کوئی اپنے مطلب کے لیے مسکرا کر بات کر سکتا ہے، یہ اخلاق نہیں ہوا کرتا۔ آپ دیکھیں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یار یورپ کے اندر لوگ بڑے با اخلاق ہیں، لندن کے اندر لوگ بڑے با اخلاق ہیں، امریکہ کے لوگ بڑے با اخلاق ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سے پوچھا جائے کہ بھی کیسے اخلاق والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کسی دکان میں جاتے ہیں تو بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں، بڑے خوش اخلاقی سے بات کرتے ہیں، بڑی تمیز سے بات کرتے ہیں۔ تو ہم ان سے اکثر یہ کہتے ہیں کبھی اخلاق اگر وہ آپ کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، یعنی دکاندار آپ کے ساتھ مسکرا کر بات کرتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ با اخلاق ہے؟ ان کے اخلاق کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ یار یہ چیز ہمیں فری دے دو، پھر دیکھنا ان کا اخلاق کیسے نکلتا ہے۔ یا ان سے جو آپ نے ادھار لیا ہوا ہے وہ ادھار وقت پر نہ چکاؤ، پھر دیکھو ان کا اخلاق کیسے نکلتا ہے۔ ان کا اخلاق فوراً بد اخلاقی میں بدل جائے گا، ان کی نرمی فوراً سختی کے اندر بدل جائے گی۔ تو یہ اخلاق نہیں ہے، اس کو اخلاق نہیں کہتے۔ یا آپ دیکھ لیں کہیں آپ ریسٹورنٹ میں چلے گئے، کہیں آپ ریسٹورنٹ میں چلے گئے، ویٹر آپ کے پاس آتے ہیں، آپ سے آرڈر لے کے جاتے ہیں، اور پھر جناب واپس آ کر آپ کو بتاتے ہیں کہ بھی اتنا آپ کا بل بن گیا ہے، اور پھر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں، تو وہ پیسے واپس لا کر آپ کو دے کر آپ کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔
آپ اس کے اس رویے سے متاثر ہو کر اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ ٹپ دے دیتے ہیں. اس کو کیا دے دیتے ہیں؟ ٹپ دے دیتے ہیں. اور آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا با اخلاق ہے، حالانکہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ آپ کا آرڈر لے کر باہر جا کر یار دوستوں کے ساتھ گالم گلوچ کر رہا ہے. اس کا سارا اخلاق جو ہے نا جی، وہ اس ٹپ کی خاطر ہوتا ہے. ٹپ کی خاطر. آپ اس کو ٹپ نہ دیں ذرا، آپ کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے گالیاں آپ کو نکالے گا. بڑا اپنے آپ کو پیسے والا سمجھتا ہے، بقیہ پیسے میں سے کچھ ہم کو دے دیتا تو کیا ہو جاتا، اللہ کرے تو فلاں ہو جائے، اللہ کرے تو فلاں ہو جائے. اس طرح بھی ہوتے ہیں. یہ جو مانگنے والے ہوتے ہیں سگنلز وغیرہ پر آپ نے دیکھے ہوں گے، جب پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں تو بڑے لاچار اور ناچار ہو کر مانگتے ہیں، اور اگر ان کو پیسے دے دو تو پھر تھوک کے حساب سے دعائیں بھی دیتے ہیں. لیکن کبھی اگر کھلے پیسے نہ ہو، ان سے معذرت کرو تو آپ کے پیچھے سے آپ کو تھوک کے حساب سے بد دعائیں بھی دیتے ہیں. تو اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یا آپ کہیں پر ہوائی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، چلو ہوائی جہاز کا تو اب زمانہ نہیں رہا، مہنگائی بہت ہو گئی ہے، یہاں تو چینی نہیں مل رہی ہے، ہوائی جہاز میں ہمیں کون بٹھائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ ڈائیو بس میں جا رہے ہیں، یہاں سے پشاور جا رہے ہیں، یہاں سے کراچی جا رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ جو اس کے اندر وہ جو لڑکی ہوتی ہے جو کھانا لے کر آتی ہے، آپ کی ضروریات پوری کرتی ہے، آپ پانی مانگتے ہیں پانی لے کر آتی ہے. جب تک آپ سفر میں ہیں آپ سے بڑے نرم انداز میں بات کرتی ہے، آپ سے نرم انداز میں بات کرتی ہے. جیسے ہی سفر ختم ہو گیا یا جیسے ہی سفر مک گیا، اس کی نرمی بھی مک جاتی ہے. تو یہ اس کے اخلاق نہیں ہے، یہ اس کے اپنی نوکری بچانے کا ایک طریقہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نوکری بچانے کا ایک طریقہ ہے. کیمرے لگے ہوتے ہیں ہیڈ آفس میں، سارا کچھ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں نوٹ ہو رہی ہوتی. ایون کہ اس گاڑی کے اندر، ہم چونکہ پشاور کا سفر اکثر کرتے رہتے ہیں، ایون کہ اس گاڑی کے اندر اگر لڑکے ان سے کچھ چھیڑ خانی بھی کرتے ہیں نا جی، تو وہ بڑے پیارے ہی انداز میں ان کو ایکسکیوز کرتی ہے، بڑے پیارے ہی انداز میں ان کو ایکسکیوز کرتی ہے. تو اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں. حالانکہ اس وقت تو اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ایک اس کے کان کے نیچے جھڑ دیا جائے. ایسی صورتحال میں اخلاق کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کان کے نیچے ایک جھڑ دیا جائے جو بدتمیزی کر رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اگر وہ با اخلاق ہوتی تو ان کا یہ طریقہ کار نہ ہوتا. تو بات چل رہی تھی کہ اخلاق کسے کہتے ہیں. ہم لوگ جو روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں اس کو اخلاق نہیں کہتے. یاد رکھیں، اخلاق وہ ہے کہ جو آدمی اندر سے، باہر سے، ظاہر سے، باطن سے، روحانی طور پر، جسمانی طور پر شفیق ہو، مہربان ہو، نرم ہو، حسد سے پاک ہو، اور اس طریقے سے گناہوں سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، کینے سے پاک ہو، وہ آدمی با اخلاق ہے. اس کو با اخلاق کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں آپ بھی اس طرح کے مصنوعی اخلاق کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں. اس طرح کے مصنوعی اخلاق کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آئیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر، جو سب سے اوپر درجہ ہے، اس پر فائز ہے. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیں کہ ایک آدمی ایجوکیٹڈ ہے یا ایک آدمی بڑا مولوی ہے، بڑا عالم ہے، تو ضروری نہیں کہ وہ با اخلاق بھی ہو. ضروری نہیں ہے کہ وہ با اخلاق بھی ہو. یاد رکھیں کہ کتابوں کے چند الفاظ کو رٹ لینے کا نام بھی اخلاق نہیں ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تعلیم تو اصل یہ سکھاتا ہے کہ آپ نے اچھا انسان کیسے بننا ہے، آپ نے با اخلاق کیسے بننا ہے. تو جس کی تعلیم نے اس کو با اخلاق نہیں بنایا، اس کو اخلاق والا نہیں بنایا، تو آپ مجھے بتائیں کہ کتابیں اگر ساری رٹ لی جائیں تو اس کو کیا فائدہ؟ اس کی مثال اس گدھے کی ہے جس کے اوپر پورے لائبریری کی کتابیں لاٹ دی گئی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نا؟ اب ان کتابوں سے نہ اس گدھے کو فائدہ ہوگا
اور نہ اس بد اخلاق کو فائدہ ہو رہا، دونوں سیم ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ یار ایجوکیٹڈ آدمی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، بڑا مولوی ہے، بڑا مبلغ ہے، تو با اخلاق بھی ہوگا، ضروری نہیں ہے۔